صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھجوایا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ جب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت لڑے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جسے چاہے سالار لشکر چن لے۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ بادشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری دلی خواہش اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پاک پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو، 2 کامیابیاں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریب سن کر مسلمان دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس قدر شدید بہادری سے جپٹے کہ دشمن کے صفے الٹ کر رکھ دیے۔ سالار لشکر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافروں نے انہیں گھیر لیا، مگر اللہ پاک کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دے گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی قبول ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھال کر دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا خیز و غضب دیکھ کر دور سے تیروں، نیزوں اور برچیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچی آپ کی سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپاہی سالار بھی جام شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ پاک کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر
چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو سپاہی اگلی صفوں پر لڑتے تھے انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل لیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا، سامنے والے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرے نئے چہرے اور ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجیوں کی مدد پہنچ گئی۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ کا دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواح نے اٹھا لیا اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ پر قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے کہ اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ کو باطل مارکا تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت اور حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔